ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ ساکی صبح کا اجالا آہستہ آہستہ گلی کے کونے کونے میں پھیل رہا تھا۔ دھند کی ہلکی سی تہ ابھی پوری طرح چھٹی نہ تھی، مگر سورج کی کمزور کرنیں سردی سے اکڑی فضا میں زندگی کی ہلکی سی حرارت گھول رہی تھی۔ سڑک کے کنارے بنے چھوٹے چھوٹے چائے نے اپنی مخصوص رونق میں جاگے تھے۔ کہیں دودھ ابلنے کی آواز تھی، کہیں پتی کی خوشبو اور کہیں انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی سرسراہٹ۔ فضا میں چائے اور گیلی مٹی کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی، اس محلے کی پہچان بن چکی تھی۔ انہی چائے خانوں میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جس مالک دلبر لالا تھا، چوڑے شانوں والا، مضبوط جسامت کا 45 سالہ پشتون، جس کے چہرے پر عمر سے زیادہ زندگی کے تجربات کی لکیریں کھنچیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ڈھیلی سی شلوار قمیض پہنے ہوٹل کے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا تھا۔ سامنے پرانا سا لکڑی کا کاؤنٹر جس پر وقت کی گرد جمی تھی، اور اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم رجسٹر رکھا تھا جس کے کونے مڑے ہوئے اور صفحات پیلے پڑ چکے تھے۔ دلبر لالا کی کھردری انگلیاں، جن پر محنت کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے، دھیرے دھیرے رجسٹر کے صفحات پلٹ رہی تھیں۔ انگلیوں میں پتھر جڑی مختلف انگلیاں تھیں، جن میں کہیں نیلا فیروزی جھلملاتا تھا اور کہیں سرخ عقیق۔ یہ انگوٹھیاں اس کی شخصیت کا حصہ تھیں، جیسے اس کے اصول، اس کی ضد اور اس کی خاموش مہربانی۔ وہ شکل سے جتنا سخت نظر آتا تھا، دل کا اتنا ہی نرم تھا۔ اس کے ڈھابے پر نہ جانے کتنے لوگ آ کھانا کھا جاتے، اور وہ پیسے دیے بغیر ہی انہیں رخصت کر دیتا۔ کوئی مزدور، کوئی مسافر، کوئی بے روزگار، دلبر لالا کسی کو خالی پیٹ واپس نہیں بھیجتا تھا۔ اور اس کا یہ نرم دل ہونا کمزوری نہیں تھا۔ جو لوگ نوکری ہونے کے باوجود اس کی رحم دلی کا فائدہ اٹھاتے، ان سے پیسے نکلوانا بھی وہ خوب جانتا۔ بس وقت آنے پر آج وہ خاص طور پر اپنے کھاتے مکمل کرنے پر تلا بیٹھا تھا، جیسے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ رجسٹر میں ناموں کی قطاریں تھیں، رقمیں لکھی تھیں، کچھ کے آگے تاریخیں، کچھ کے آگے نشان۔ اچانک اس کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئی۔ وہاں نام لکھا تھا عمار شاہ۔ دلبر لالا نے ذرا سا جھک کر غور سے دیکھا۔ عمار کے کھاتے میں 1350 روپے کا ادھار دھر تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، پھر بھی میں سر ہلایا، جیسے خود سے کہہ رہا ہو کہ آج حساب برابر ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لمحے کاؤنٹر اچانک دھپ کی سی آواز آئی۔ 2000 کے نوٹ آہستہ سے رکھے گئے تھے، مگر آواز میں غیر معمولی یقین تھا۔ برلالا چونکا اور سر اٹھا کر دیکھا، سامنے عمار کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج اسے کہیں سے دہاڑی ملی ہے۔ کپڑے پرانے تھے، مگر چہرے پر تھکن کے بجائے ایک ہلکی سی تازگی۔ آنکھوں میں وہ جھکی ہوئی شرمندگی نہیں تھی جو پچھلے دنوں نظر آتی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، مگر آج وہ خود کو سنبھالے ہوئے لگ رہا تھا۔ دلبر لالا کو تو اپنے ان پیسوں کی امید ہی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ہر اچھائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ آج سارا حساب برابر، عمار نے نوٹ آگے کھسکاتے ہوئے کہا۔ اس کی مٹھی میں بند نوٹوں میں محنت کی بو بسی ہوئی تھی، پسینے کی، مٹی کی اور کالک کی۔ وہ بات کرتے کرتے کاؤنٹر پر پڑے ٹوتھ پک سے دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا نکالنے لگا، جیسے یہ سب باہر بالکل معمولی کی بات ہو۔ دلبر لالا نے فوری کوئی رد عمل نہ دیا، وہ بس اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ 2 دن پہلے والا عمار اور آج عمار، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آج وہ حشاش بشاش تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ دلبر لالا سمجھ گیا، دہاڑی لگی ہے، ورنہ انہی دنوں وہ اسی ہوٹل پر خاموشی سے مفت کھانا کھا کر چلا جاتا تھا۔ اوہ خدایا، آج سورج کدھر سے نکل آیا ہے؟ دلبر لالا نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا۔ عمار برا ماننے کے بجائے ہنسا۔ یہ ہنسی خالص تھی، بناوٹ سے پاک، اور اس کی بات کا برا بالکل نہ مانا۔ دلبر لالا ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کے برے وقت میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے عمار بھی اس کی ہر بات برداشت کر لیتا تھا۔ لو طنز، تمہیں فل اجازت ہے، عمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، تم میرے برے وقت کے ساتھی ہو۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی، وہ شاذ و نادر ہی کسی کو دکھاتا تھا۔ عام حالات میں وہ ذرا سی بات بھڑک اٹھتا تھا، مگر دلبر لالا کے سامنے اس کی انا جیسے خاموش ہو جاتی۔ دلبر لالا غصے کا تیز اور اصول پسند آدمی تھا، مگر اس میں اتنی سمجھ تھی کہ وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا۔ پیسے نہ ہونے کے باوجود وہ عمار کو کھانے سے نہیں روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ادھار جمع ہوتا چلا گیا تھا، اور آج عمار نے اسے پوری ایمانداری سے چکا دیا تھا۔ تمہارا ادھار 1350 روپے ہے،
دلبر لالا نے سنجیدگی سے کہا، جانتا ہوں۔ عمار نے فوراً جواب دیا۔ وہ اپنے حساب سے خبر نہیں تھا۔ یہ 2000 پورے رکھ لو۔ عمار نے آرام سے کہا، ادھار کاٹ کر باقی ایڈوانس ہے۔ جانے پھر دہاڑی لگتی ہے اور کتنے مہینے بعد پیسے ملیں گے۔ دلبر لالا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ جو تعریف کے بجائے احترام تھی۔ اب ایک اچھی سی چائے ٹیبل بھیجو، عمار نے بات سمجھتے ہوئے کہا، اور ریڈیو کی آواز ذرا بڑھا دو۔ دلبر لالا نے پیسے اٹھائے اور چھوٹے لڑکے کو آواز دی جو کپڑا لیے ٹیبل صاف کر رہا تھا۔ مالک کا حکم ملتے ہی وہ فوراً چائے لینے چل پڑا۔ اگر اتنا پڑھا لکھا تھا تو ہی نوکری کیوں نہیں کرتا تھا؟ لیکن اس سے تو جیسے اس پروگرام سے الگ عشق تھا۔ عمار آ کر ٹیبل کے گرد آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں گرم چائے آ گئی۔ بھاپ اٹھتی ہوئی اس نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اور پھر وہ لمحہ گیا جس کا ہمیشہ انتظار ہوتا تھا۔ ریڈیو سے ابھرتی آواز، گرم چائے کی خوشبو، سرد صبح کی خاموشی اور دل کے اندر کہیں گہری اطمینان کی لہر۔ یہ سب مل کر عمار لمحہ بھر کے لیے یہ احساس دلا رہے تھے کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمام سننے والوں کو RJ عریش کا سلام۔ صبح بخیر پاکستان۔ ریڈیو سے ابھرتی زندگی سے بھرپور آواز نے جیسے پورے ڈھابے میں جان ڈال دی۔ سرد صبح کی خاموشی، چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ اور باہر سڑک پر آہستہ بڑھتی چہل پہل، سب کچھ ایک جملے کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ عمار نے کپ کو ہونٹوں سے لگایا، چائے کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترا، مگر جو راحت اسے ملنی تھی چائے سے نہیں، اس آواز سے ملی۔ یہ آواز کانوں سے ہوتی ہوئی سیدھی روح میں اتر رہی تھی، جیسے کسی نے اندر کے بوجھ ذرا سا ہلکا کر دیا ہو۔ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سب خیریت سے ہوں گے، عریش بولتی رہی، اور معذرت بھی چاہوں گی، میں کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے چند دن غیر حاضر رہی۔ اس کے لہجے خاص ٹھہراؤ تھا، نہ حد سے زیادہ اداسی، نہ غیر ضروری وضاحت، بس اتنا کہ سننے والا خود سمجھ آئے زندگی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتی۔ عمار نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کو روکا۔ پرسنل ایشوز، یہ لفظ اس کے اپنے دل پر جیسے کسی نے آہستہ سے دستک دی ہو۔ کون نہیں جانتا تھا ان کا مطلب؟ ڈھابے میں بیٹھے دو چار اور لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی اخبار موڑ کر سننے لگا، کوئی چمک میں روک کر۔ ریڈیو کی آواز میں وہ کشش تھی جو انسان کو لمحہ بھر کے لیے اپنی فکر سے باہر نکال دیتی ہے۔ چلتے ہیں آج کے پہلے کالر کی جانب۔ عریش کی آواز پھر گونجی، السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، میں لائبہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز قدرے دھیمی تھی، جیسے بولنے والا خود بھی اپنے الفاظ تول تول کر خرچ کر رہا ہو۔ جی لائبہ، کیسے مزاج ہیں؟ عریش نے خوش دلی سے پوچھا، کوئی خاص فرمائش یا سوال؟ فرمائش تو نہیں، سوال ہے۔ عمار نے کپ میز پر رکھا اور ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوال ہمیشہ وزن رکھتے ہیں، جی پوچھیں۔ عریش کا لہجہ ویسا ہی نرم اور توجہ سے بھرا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک خلاصہ ہے، لائبہ بولنے لگی، میں کسی کو سمجھا نہیں پا رہی، عجیب سا ڈپریشن ہے۔ دوستوں کو کھونے کے بعد سے وہ خلا پر نہیں ہو سکی، غلط فہمیوں اور نادانی میں دور ہوئے۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں کیسے اپنے اندر کی تکلیف کم کروں؟ آواز میں لرزش تھی مگر شکوہ نہیں، جیسے وہ رونے کی بجائے سمجھنا چاہتی ہو۔ ڈھابے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ عمار کی انگلیاں کپ کے کنارے کو تھامے ہوئے تھیں۔ یہ سوال اجنبی نہیں تھا، یہ تو وہی سوال تھا جو اس نے کئی راتوں خود سے پوچھا تھا۔ دوست زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، عریش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور دوستی میں اگر انا آ جائے تو اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی غلطیاں ہوتے ہوئے بھی ہمیں پہل کرنی پڑتی ہے، جا کر انہیں منا لیں، شاید وہ آپ کے ایک بلاوے کا انتظار ہی کر رہے ہوں۔ یہ جملہ عمار کے دل پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا ہو جیسے۔ اس کی آنکھیں پل بھر کو جھک گئیں۔ انتظار؟ وہ بھی کبھی کسی کے انتظار میں رہا تھا۔ میں اختلاف کرتی ہوں، لائبہ کی آواز میں اب ذرا مضبوطی تھی۔ اختلاف کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، صاف گوئی کا لیبل لگا کر کسی کا دل دکھا دینا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا نہیں، بدتمیزی ہے۔ ناراضگی ساری ان کی طرف سے تھی۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ صلح کی کوشش کی، مگر شاید میرے لیے وہاں جگہ نہیں۔ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ کام نہیں کرنا چاہتی، بس اس تکلیف کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ریڈیو کے اس پار خاموشی چھا گئی، جیسے عریش بھی لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی ہو۔ عمار نے سانس گہری لی۔ یہ باتیں صرف لائبہ کی نہیں تھی، یہ تو بہت سے دلوں کی آواز تھی جنہیں کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، عریش نے نرمی سے کہا،
ज़िंदगी में एक मैच्योर स्टेज आती है। एक वक्त आता है जब हम आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो जाते हैं, मगर उस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमें खुद को वक्त देना पड़ता है, खुद को मसरूफ़ रखना पड़ता है। नए दोस्त, नए तजर्बे, नई चीज़ें, ये सब ज़ख़्म को फ़ौरन ख़त्म नहीं करते, मगर दर्द की शिद्दत कम ज़रूर कर देते हैं। वो ऐसे बोल रही थी जैसे सामने बैठकर समझा रही हो, ना नसीहत ना हुक्म, बस तजर्बा। आपने कोशिश करी, वो बोलती रही। अब ख़ुद को इल्ज़ाम ना दें। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाने आते हैं, हमारे साथ रहने नहीं। अम्मार ने नज़रें उठाकर रेडियो की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे को नमी सी उभरी, जिसे उसने फ़ौरन झपक कर छुपा लिया। बहुत शुक्रिया। लाइबा की आवाज़ अब हल्की सी मुस्कुराहट में ढली हुई थी। इतने दिनों से कोई बात सुनने वाला नहीं था। क्या आप क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? ढाबे में बैठे एक दो लोग मुस्कुरा दिए। सवाल सादा था, मगर इसमें एक गहरी दरख्वास्त छुपी थी। ज़रूर, अरीज ने फ़ौरन जवाब दिया। मुझे आप जैसी लड़की से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा लाइबा। ये सुनते ही हमारे होंठों पर एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने अंदर के अंधेरे में एक छोटा सा चिराग जला दिया हो। इसके बाद प्रोग्राम की रफ्तार तेज़ हो गई। हर 2 मिनट बाद नई कॉल आती, नए सवाल, नई कहानियाँ। कोई मुलाजमत के मसले पर बात करता, कोई रिश्तों के उलझाव पर, कोई तन्हाई का जिक्र करता। और अरीज, वो हर एक को ऐसे सुनती जैसे इस लम्हे दुनिया में उसका कॉलर के सिवा कुछ चैन नहीं। अम्मार खामोशी से सब सुनता रहा। चाय कब ख़त्म हुई उसे पता ही ना चला। बाहर सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। सर्दी की शिद्दत कम हो रही थी, मगर रेडियो की आवाज़ अब भी वैसी ही गर्म थी। वो अक्सर यही करता था जब दिल भारी होता, जब लफ्ज़ कम पड़ जाते, वो उस लड़की का शो लगाकर सुन लिया करता था। उसे नहीं मालूम था कि वो कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, उसकी अपनी ज़िंदगी में क्या कहानियाँ हैं, मगर उस आवाज़ में एक अजीब सा सहारा था। रेडियो बंद हुआ तो हमारी गहरी सांस ली। ज़िंदगी शायद अब भी मुश्किल थी, मगर उस सुबह वो ज़रा सी काबिल बर्दाश्त लगने लगी थी। कमरे में जैसे ही वो दाखिल हुआ, सबकी निगाहें उसकी तरफ उठने लगी थीं। सारे अमले से तो आपका तारुफ हो गया शेर। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाकर इस वर्दी की लाज रखेंगे। सीनियर ऑफिसर साहब ने कहा। जी बिल्कुल सर, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें किसी एहसान का बदला चुकाने का मौका मिलता है। वो इस ओहदे के ज़रिए मुझे इस एहसान को चुकाने का मौका मिला है जो इस आज़ाद वतन ने मुझ पर किया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर कोई बेकसूर बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे कैद है तो उसे इंसाफ दिलवाकर जल्द अज जल्द रिहा करवा सकूं। और रही बात इस वर्दी का लाज रखने की, तो इस वर्दी और अपने मुल्क की खातर तो जान भी कुर्बान है। शेर ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। याद रखना कि इन सब के दरमियान दरमियान में मिस अरीज को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर ने हाँ में सर हिलाया। अरीज काफ़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी थी। उसके बारे में जानकर वो काफ़ी मुतासिर हुआ था। शेवर सर दिन अपनी बुरी आबताब के साथ अरूज पर पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरफ झुकने लगा था। सूरज की सुनहरी रोशनी अब तेज़ नहीं रही थी। इसमें एक मध्यम सा ठहराव आ गया था, जैसे वो खुद भी दिन भर की तन उतारता रहा हो। अरीज बंगले के भारी दरवाजे से बाहर निकली तो उसने गहरी सांस ली। शाम की हवा में हल्की सी खनकी थी जो स्वेटर के अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। ये बंगला अजीमुशान, खामोश और हद से ज़्यादा सलीके से तराशा हुआ अभी तक उसके लिए अजनबी था। खुशकिस्मती से यहाँ रिहाइश इख्तियार करने के बाद अब तक कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था। ना कोई पुरइसरार आवाज़, ना कोई गैर मुतवक्के दस्तक, ना ही कोई ऐसा मंजर जो दिल में खौफ पैदा कर दे। एजेंट की बातें जहन में ताज़ा हो गईं। वो बड़े एतमाद से कह रहा था कि इस इलाके से जुड़ी कहानियाँ महज अफवाहें हैं। वक्त गुजरने के साथ इस यकीन में कुछ पुख्तगी आ गई थी और दिल को ज़रा सा सुकून भी मिला था, लेकिन अफवाहें थीं क्या? ये सवाल ज़हन के किसी कोने में अब भी हलचल मचाए हुए था। लोग आखिर इस बंगले के बारे में क्या कहते थे? किस बुनियाद पर ऐसी बातें मशहूर हुईं? और अगर सब झूठ था तो फिर इन कहानियों को जिंदा रखने में लोगों को क्या दिलचस्पी थी? अरीज के पास आखिर ऐसा था ही क्या जिस पर कोई नज़र रखे? उसकी शनाख्त भी तो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। आज तक उसने यहाँ किसी को नहीं बताया था कि वो आरजे है। उसकी आवाज़ लाखों लोग सुनते थे, मगर चेहरा, नाम, जिंदगी सब पर्दे में था। वो आम सी औरत बनकर यहाँ आई थी, एक खामोश बंगले में रहने वाली, अपने गरीनी के साथ। वो दरअसल आज बाहर लोगों से मिलने के लिए निकली थी, ये जानने के लिए कि यहाँ के मकीन कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मगर किसी के दरवाजे पर जाकर सवाल करना उसे मायूब सा लगा। आखिर वो क्या कहती? आप लोग इस बंगले के बारे में क्या जानते हैं?
یہ سوال خود ہی عجیب تھا، اس لیے وہ بس باہر نکل آئی تھی۔ شاید قسمت اسے کسی سے ملا دے۔ دونوں ہاتھ اس نے سویٹر کی جیبوں میں ڈالے اور بنگلے کی ڈھلوان سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ قدموں کی آواز خاموش سڑک پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کے گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر بنے تھے۔ اونچی دیواریں، بڑے گیٹ اور گھنے درخت، سب کچھ نجی زندگی کے تحفظ کی علامت لگتا تھا۔ مگر یہ تحفظ کہیں نہ کہیں اجنبیت میں بھی بدل جاتا تھا۔ یہاں کے مکین ایک دوسرے سے بے خبر دکھائی دیتے تھے، جیسے سب اپنی اپنی دنیا میں قید ہوں۔ پوش علاقے کی یہی خاصیت تھی، یا شاید یہی خامی۔ یہاں سب اپنے کام، اپنی مصروفیات، اپنے دائرے میں گم رہتے تھے۔ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی زندگی کس موڑ پر ہے، شاید ہی کسی کو معلوم ہوتا۔ لوگ بند شیشوں والی گاڑیوں میں گھروں سے نکلے اور انہی میں واپس آ جاتے۔ کون کب گیا کب آیا کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اریج سوچ رہی تھی کہ اب اسے یہی زندگی قبول کرنا ہوگی۔ گرینی کے ساتھ اس گھر میں رہنے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ خاموشی، فاصلے اور بے خبری، یہ سب اس کی روزمرہ حقیقت بننے والے تھے۔ شاید یہاں رہنے کا یہی اصول تھا، کسی کے معاملات میں دخل نہ دو اور اپنے معاملات میں کسی کو آنے نہ دو۔ وہ انہی خیالات میں گم تھی، اچانک ایک تیز رفتار سایہ اس کے سامنے آیا۔ بچہ شاید 7-8 سال کا دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور اچانک اس سے ٹکرا گیا۔ اریج چونک کر نیچے ہٹی اور بچہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اوہ! وہ فوراً جھکی اور بچے کو سہارا کھڑا کیا۔ لگ تو نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے بچے کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی۔ بچے کے چہرے پر گھبراہٹ تھی مگر کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی۔ وہ نظریں چرا رہا تھا جیسے ہو۔ اسی لمحے اریج کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر اطراف میں دیکھا۔ سڑک سنسان، گھروں کے دروازے بند، مگر پھر بھی ایک انجانا سا احساس دل میں اتر آیا۔ بچے آپ گھر ہے؟ اس نے دوبارہ بچے کی طرف متوجہ کر پوچھا۔ آپ ہی میں چلا جاؤں گا، بچے نے جلدی میں جواب دیا۔ اس نے رایا اور چند ہی لمحوں میں ایک گھر کی طرف بھاگ گیا جس کا گیٹ آدھا کھلا تھا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ نہ اس گھر سے کوئی، نہ کسی نے آواز دی، بس گیٹ بند ہوا اور خاموشی لوٹ آئی۔ اریج نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، وہی ایسے جیسے کوئی آنکھیں اس پر جمی ہوں۔ دل کی دھڑکن ذرا تیز ہو گئی۔ اس نے سنبھالا اور تیز قدموں سے واپس بنگلے کی طرف چل پڑی۔ بھاری دروازہ کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر باہر جھانکا، مگر باہر کچھ بھی معمولی نظر نہیں آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی جیسے خاموشی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سے ٹیک لگا کر چند لمحے کھڑی رہی، سانس کو معمول پر لانے کی کوشش ہوئی۔ شاید یہ سب وہم تھا۔ نئی جگہ، نئی فضا، ذہن خود ہی کہانیاں بنا لیتا ہے۔ وہ اپنا شو مکمل کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکلی تو رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ روشنیوں ڈال کر اندھیرے میں قدم رکھ اسے ایک لمحے کو عجیب سا خلا محسوس ہوا، جیسے اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ وہ معمول کے مطابق اپنا بیگ کندھے پر کرتے ہوئے آگے بڑھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو زور کر لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ سنبھل نہ سکی۔ اوہ! اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا جسم کسی مضبوط گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ پہلے پہل تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر جیسے ہی اس گرفت کی سختی کا ہوا، اس کے اندر کی ساری قوت یکجا ہو گئی۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، بازو جھٹکے، پیر مارے اور چیخنے کے کھولا، مگر وہ آدمی کمال پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے! اس نے ہاتھ کے نیچے سے چیخنے کی کوشش کی۔ انہیں انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ غصے اور خوف نے اس کے چہرے سرخ کر دیا تھا۔ وہ کب سے خود کو اس مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جیسے فولاد کا بنا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے تقریباً گھسیٹتا گاڑی کی طرف لے گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ اسی آندھی، کسی طوفان کی طرح اپنی گاڑی میں بٹھا چکا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے لوگوں سے بچاتا ہوا لے جا رہا تھا، مگر اریج اسے اغوا ہی سمجھ بیٹھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ چیخی۔ لوگوں کو آواز دوں گی، چھوڑ دو مجھے۔ اچانک گاڑی رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ آدمی پلٹ کر اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس کے آنکھوں میں غصہ تھا
ٹھنڈا، قابو میں رکھا ہوا مگر خطرناک۔ چپ ہو جاؤ بیوہ لڑکی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ آئندہ مجھے گا دو۔ عمار شاہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ سارا منصوبہ ایک لمحے میں بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے قابو میں کرنا ضروری سمجھا۔ اریج کے لب کانپنے لگے، اس کی ساری ہمت جیسے جواب دے۔ تم کون ہو؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ شخص ایک سول سیکرٹ پولیس کا آفیسر ہے۔ اس کے لیے وہ بس ایک خطرناک نامعلوم آدمی تھا۔ گر میرے لیے فکر مند ہوگی، وہ فریاد کرنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ عمار نے ایک لمحے غور سے دیکھا، آنکھوں میں خوف، آنسوؤں میں بھیگی پلکیں، اور وہ کپ کپاتا وجود۔ یہ سب دیکھ کر اس کے اندر کچھ سخت ہو گیا۔ چپ کرو، وہ سختی سے بولا۔ تم ریڈیو میں بول بول کر نہیں ہو جو اب بھی چل رہی ہے۔ وہ ذرا پیچھے ہوا اور جیب سے ایک نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ میں محافظ ہوں۔ اریج نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا۔ پولیس کا نشان اور شناخت سب کچھ تھا، مگر خوف نے اس کی آنکھوں ابھی یقین نہیں کرنے دیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ہچکچاتے کہا۔ عمار نے گہری سانس لی۔ 2 منٹ کرو، میں بتا دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر وہ لڑکی مشن کا ایک سرا نہ ہوتی تو وہ عورت ذات کے اس چھن میں کبھی نہ پڑتا۔ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم کیا آفتاب کو جانتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ اریج نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیں۔ وہ بولی، میں کسی آپ نہیں جانتی۔ وہ اب تک اس پر مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اگر وہ پولیس تھا تو اسے اس طرح پکڑ کر لانے کی کیا ضرورت؟ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، عمار نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ ہم دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یقین کرو، اس مشکل سے نکلنا تمہارے لیے اتنا مشکل ہوگا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اسے ایک عام سا مکان لگ رہا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی۔ مجھے، اریج نے پھر احتجاج کیا۔ گنجا کر دوں گی۔ مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ رک گئی۔ کمرے میں کئی لوگ بیٹھے تھے، ان میں ایک شخص بھی تھا، اس کے چہرے پر تجربے کی گہری لکیریں تھیں۔ سب کے سامنے پولیس کے شناخت رکھے تھے، ان کی نظریں پر ٹکی ہوئی تھیں، جانچتی ہوئی، پرکھتی ہوئی۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر عمار کے کارڈ کی طرف کی، پھر اریج کی طرف دیکھا۔ ہم آپ کو اپنے دفتر بلاتے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ راز کھل بھی سکتا تھا، اس لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اریج اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ لیکن ان سب کا لنک ہے؟ اس نے سوال کیا۔ عمار نے ایک قدم آگے بڑھ کر صاف لفظوں میں کہا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ جیسے کمرے میں گونج گیا۔ اور تمہاں آنے پر وہ ضرور تمہاری تلاش میں باہر نکلے گا۔ لیکن نہیں جانتی، اریج نے فوراً کہا۔ اور محبت، یہ سب کیا ہے؟ عمار کی آواز سب کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی، وہ جیسے غصے میں بھرا پڑا ہو۔ مس اریج، وہ بولا، شاید آپ کو یاد نہ ہو مگر آپ کے گھر روز پھول آتے ہیں۔ اریج کے ذہن میں ایک لمحے کو وہ گلدستے، بغیر نام کے، بغیر کسی پیغام کے، اور پھول بھیجنے والا وہی شخص ہے۔ آپ نے بات مکمل کی، اس کے آگے اور پیچھے کہانی آپ اور آفتاب ہی جانتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی آ گئی۔ سال پہلے وہ شو مکمل کر کے جیسے ہی ریڈیو اسٹیشن سے باہر تو موسم غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا۔ ہلکی ہوا، آسمان پر بکھری سنہری روشنی، اور دن کے اختتام کی وہ مخصوص جو بے وجہ ٹھہرا دیتی ہے۔ اسی ایسے زیر اثر اس نے گاڑی لینے کے بجائے چند قدم پیدل چلنے کا فیصلہ۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند قدم اس کی زندگی کا رخ دینے والے ہیں۔ وہ دن اس لمحے محض ایک عام سا دن لگ رہا تھا کہ برسوں میں اس کی زندگی کا بدترین دن ثابت ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ چند پل بعد اس کی نظر فاصلے پر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ لڑتا ہوا چل رہا تھا، جیسے ہر قدم اس کے لیے بوجھ گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھا۔ اریج کے قدم خود بخود رک گئے۔ قریب آ کر اس نے دیکھا، کپڑے خون سے آلودہ تھے، چہرے پر نیل پڑے تھے اور سانس بے ترتیب چل رہی تھی۔ وہ لمحے کو ہچکچائی۔ شہر نبی آدمی اور شام کا، مگر اس کی فطرت اس کے قدم روک نہ سکی۔
وہ تیزی سے اس پہنچی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور خلوص بھی۔ آفتاب دراصل اپنے بندوں کا انتظار کر رہا تھا۔ نیم بے ہوش عالم میں تھا۔ اس نے بمشکل کھولی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ لمحہ بھر کو اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ نازک پتلی سی سفید جلد، آنکھوں میں غیر معمولی شفافیت، اسے حسن کی دیوی۔ آفتاب خود کو چند لمحے اس منظر سے الگ رکھ سکا۔ یہ پہلی نظر کا وہ اثر تھا جسے وہ برسوں بعد بھی نام دے سکا۔ مگر اگلے لمحے اس لڑکی نے پر موجود دوپٹہ درست اور نظریں جھکا لی۔ اس ایک حرکت میں ایسی شرافت تھی کہ آفتاب نے اختیار اپنی کر لی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آفتاب نے کسی عورت اپنی علاوہ دل سے عزت دی تھی۔ جی بندوں سے فڈا ہو گیا تھا، اس نے مدھم میں کہا، جیسے حقیقت چھپانا اس معمول کی بات ہو۔ اریج نے اس کے زخموں پر نظر ڈالی۔ لڑتے وقت یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ میں آپ کی پرواہ کرنے والے لوگ کیا محسوس کریں گے۔ وہ بے ساختہ بولی، اگر پیسوں کا ہے تو میں دے دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ کھول چکی تھی۔ اس نے پٹی نکالی اور طرف بڑھا دی۔ آفتاب نے فوراً اٹھا کر منع کیا۔ نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اریج نے ضد نہیں کی، خاموشی سے پٹی اس کے قریب رکھ دی، پھر اس آخری نظر اس آدمی پر ڈالی، ایک اجنبی جس کے نام، منظر یا کہانی سے وہ مکمل طور پر ناواقف۔ اس کے بعد وہ ملاقات کبھی نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا گیا۔ عمار کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا۔ وہ کافی دیر سے دماغ پر زور ڈال رہی تھی، اگر اس آدمی کے نام، چہرے یا پہچان کی کوئی واضح یاد سامنے نہ آ سکی۔ اس نے سر نفلا دیا۔ مجھے یاد نہیں، میں کسی آفتاب کو نہیں جانتی، اس نے صاف کہا۔ عمار نے اثرات غور سے دیکھی، پھر تصویر نکالی اور اس کے سامنے کر دی۔ پھر یہ کون ہے؟ اریج نے پر نظر ڈالی اور جیسے وقت 1 سال پیچھے پلٹ گیا۔ یہ، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ اگلے لمحے اس کی یادداشت کے بند دروازے کھل گئے۔ اس نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ شوپ، چلنا، زخمی آدمی، پٹی اور پھر خاموش جدائی۔ بس یہی تھا، اس نے بات ختم کی۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی۔ اب مجھے جانے دیں، اریج نے کہا۔ مرینی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بزرگ افسر نے چند پل سوچا، پھر بولا، کچھ دن یہی رک جاؤ، جب آفتاب حرکت میں نہیں جاتا۔ اریج فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس کی آواز میں جانی تھی، گرینی اکیلی ہے۔ بزرگ افسر نے ایک لمحے عمار کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اچھا، یہ فیصلہ عمار کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے ضبط کے ساتھ خاموشی کی، مگر اس کے اندر ایک انجانی تشویش سر اٹھا تھی۔ وہ سے ہی گھر واپس آئی تو اسے فوراً ہی غیر معمولی سناٹا محسوس ہوا۔ وہ سناٹا جو عام خاموشی نہیں ہوتا، بلکہ دل کسی انجانے خوف کو چھیڑ دیتا ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے حسب معمول آواز دی، گرینی، میں آئی ہوں، ذرا کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ وہ حقیقت آ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ والدین کے چلے جانے کے بعد اس کی دنیا میں اگر کوئی واحد مضبوط رشتہ باقی تھا تو وہ صرف گرینی تھی۔ ان کی موجودگی ہی اس کے لیے تحفظ کا احساس تھی۔ کوئی جواب نہ۔ گرینی، اس نے دوبارہ آواز دی۔ اس بار لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ شامل تھی۔ جو پھر بھی نہ ملا تو وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاید وہ وقت پر کھانا کھا کر سو چکی ہوں، اس نے خود کو تسلی کی کوشش کی، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بستر خالی تھا، کمرے میں وہ مانوس سی خوشبو نہ تھی جو شک گرینی کے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ وہ گھبرا کر پورے کمرے میں دوڑنے لگی، ہر کمرہ، ہر کونا، سین، اسٹور، ہر جگہ دیکھ لیا، مگر گرینی کہیں نہیں تھی۔ گرینی، گرینی، اب وہ چیخنے تھی، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ تبھی کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک ہاتھ نے اس کے پر کپڑا رکھا، کسی نے بازو مضبوط سے تھام لیے۔ اس نے مزاحمت چیخنا چاہا، مگر آواز اس کے گلے دب گئی۔ چند لمحوں بعد دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک تنگ، نم آلود تہہ خانے میں پایا۔ ہاتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ دل گیا۔ اس کی نظر برابر بیٹھی گرینی پر پڑی۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرہ زرد، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی۔ گرینی،
اس کی آواز گئی۔ سامنے کرسی پر وہی شخص بیٹھا تھا، وہی جس کی اس نے 1 سال مدد کی تھی۔ اب اس کے چہرے پر شکر گزاری نہیں بلکہ عجیب سی تھی۔ سویٹی اٹھ گئی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اریج بری طرح گھبرا گئی۔ پولیس شخص کے بارے میں جو بتایا تھا سب اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ وہ ایک گینگ کا بنا تھا۔ ڈرت وہ بولا، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ اس جو الفاظ اس کے منہ سے اس کے لیے کسی دھماکہ نہ تھے۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ نہیں، اس سے پہلے اریج کچھ کہہ پاتی گرینی اٹھی۔ یہ اچھا انسان نہیں ہے، مت ماننا کر بڈھی۔ وہ جھنجھلا کر وہ دہی اریج کے قریب، وہ خوف سے پھٹ گئی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز آنسوؤں ڈوب گئی۔ وہ لگا کر وہاں سے نکلا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ خانہ پھر اندھیرے خاموشی میں ڈوب گیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دن نیا عذاب لے کر آتا۔ اریج تو کسی نہ کسی طرح اس اذیت کو برداشت کر لیتی، مرینی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کی کم سانسیں اور ڈرتی ہوئی آنکھیں اریج کو توڑ رہی تھی۔ یہ صرف قید نہیں، یہ ایک آزمائش تھی جس کا انجام ابھی بہت دور تھا۔ اس حادثے کا سب کچھ کھا تھا۔ آخر دن بعد عمار شاکر نے انہیں بازیاب کروایا تھا، لیکن تب رہنے کی حالت اتنی خراب کہ وہ زندگی کی حالت ہار چکی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور سیکیورٹی کے لیے اس کا نکاح عمار سے کر دیا تھا۔ عمار کے علاوہ کوئی نہیں جس پہ وہ اعتماد کر سکتے۔ یتیم بے سہارا بچی کا معاملہ تھا۔ کچھ ہی بعد سورج افق پر جھکنے لگا تھا۔ غروب آفتاب لمحہ قریب آ رہا اور شب اپنی پوری رعنائی کے ساتھ دھیرے دھیرے پھیلتی۔ آسمان پر ہری اور نارنجی رنگ ایک دوسرے میں گھل رہے تھے، جیسے دن اور رات کے درمیان کوئی خاموش معاہدہ طے پا رہا ہو۔ ہوا میں خنک بڑھنے لگی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ عمار دروازے سے اندر داخل تو لان پر نظر پڑتے ہی قدم خود بخود آہستہ اریج کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹے، نظریں انہیں پھیلی خالی جمی تھی۔ پاس ہی ایک بلی چکر لگا رہی تھی، کبھی اس کے پیروں سے کبھی ہلاتے ادھر گھوم جاتی۔ اریج لاشعوری تو اس کے سر پر ہاتھ تھی، جیسے اس خاموش جانور کے لمس کوئی سہارا تلاش کر رہی ہو۔ وہی اریج جو لوگوں کو اپنی آواز، اپنے لفظوں اور انداز سے زندگی کی طرف لے آتی تھی، آج خود زندگی سے کوسوں دور تھی۔ اس کی زندگی میں والے حادثات اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن کے بعد ایک واقعہ، ایک کے بعد ایک زخم، اور پھر رینی کا چلے جانا اس سانحے نے اس کے وجود سے آخری مضبوط کو بھی چھین لیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے بھری میں وہ تنہا رہ گئی، بے سہارا، بے آواز، ایک اجنبی شخص ساتھ میں 2 دن میں اس کا عجیب سا مضبوط جڑ گیا تھا۔ ایسا رشتہ بھی واضح کہ آگے کوئی بھی دکھائی نہیں، نہ عمل کر سکتی نہ تبکتی تھی۔ کیوں بیٹھی؟ عمار سے چونکا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اریج نے ہلکا سا سر اٹھایا اور زبردستی ایک معمولی سی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، بس کمرے میں بور ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لینے کا دل چاہ رہا تھا۔ عمار نے اسے غور سے دیکھا، وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، چہرے کی زردی، آنکھوں کے نیلے ہلکے سائے، یہ سب اس کمزوری کا نتیجہ تھا جو حادثے میں کافی خون بہہ جانے کے بعد ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ کمزوری اس کے دل میں تھی جو کسی دوا سے ٹھیک ہونے والی نہیں تھی۔ تم اپنی RJ والی جاب دوبارہ جوائن کر لو۔ عمار نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ وہ یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہ روز اس کا پروگرام کس شوق سے سنا کرتا تھا۔ وہ آواز، وہ انداز، وہ ٹھہراؤ، سب اسے اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، مگر وہ اریج جو ریڈیو پر زندگی بانٹتی تھی اب کہیں اندر دفن ہو چکی تھی۔ نہیں کر سکتی، اریج نے فوراً جواب دیا۔ پتہ نہیں کب کہاں، میں اب لوگوں کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتی، میں ان کے پرابلمز حل نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز ذرا بھاری ہو گئی۔ میں خود ایک پرابلم بن چکی ہوں، وہ بولتی رہی، اور جو میری جگہ شو کر رہی ہے وہ مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ وہ خود سے ہی خوفزدہ تھی، اس خیال سے کہ اگر وہ دوبارہ اس مائک کے سامنے آئی تو کہیں اس کی اپنی ٹوٹی ہوئی آواز سب پر عیاں نہ ہو جائے۔ میں گھر پر قید ہی ٹھیک ہوں، اس نے تلخی سے کہا۔ کم از کم میرے یہاں ہونے سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو تکنے لگی، جیسے وہاں اس کے تمام سوالوں کے جواب لکھے ہوں۔
کسی انسان کے چلے جانے پر صبر کیا جاتا ہے۔ عمار نے سخت لہجے میں کہا، خود پر ترس کھانا بند کرو۔ یہ جملہ سیدھا اس کے سینے میں لگا۔ اریج نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے بے حد سنگ دل لگا۔ ایسا شخص جو شاید درد کو سمجھتا ہی نہیں، جو بے حس ہو۔ عمار نے نظریں چرا لیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ صبر، دکھ اور نقصان کے معنی وہ خود کب کے بھول چکا تھا۔ مشن، خطرہ، ایڈونچرز، یہی اس کی زندگی کا محور تھے۔ اسے خطرناک مشن پر لے کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی مشن کے درمیان اس کے کندھوں پر ایک نئی ذمہ داری آ پڑے گی۔ اوپر سے اسے واضح احکامات ملے ہوئے تھے۔ مشن مکمل ہوتے ہی وہ اس ذمہ داری سے آزاد ہو سکتا ہے، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کیا چاہتا ہے۔ پلان بالکل واضح تھا۔ آفتاب کو نقلی گنڈوں کے جال میں پھنسانا، پھر عین وقت پر اسے بچا لینا اور اس کی نظروں میں ایک ہیرو بن جانا۔ سب کچھ ترتیب میں تھا، کردار طے تھے، جگہ طے تھی، وقت مقرر تھا، اب بس عمل باقی تھا۔ سیاہ جینز، گہری نیلی ٹی شرٹ اور اس کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے عمار آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ پیروں میں سیاہ امپورٹڈ جوتے، تراشی ہوئی شیب اور سلیقے سے سنوارے گئے بال، آج وہ معمول سے کہیں زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور ایک لمحے کو آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھے لگ رہے ہو، اریج کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، دونوں بازو سینے پر باندھے، دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر کی پٹی اب کھل چکی تھی، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی سچی مسکراہٹ۔ عمار بھی مسکرا دیا۔ یہ تعریف اس نے پہلے بھی کئی بار سنی تھی، مگر آج یہ واقعی اچھی لگی۔ چلیں بھئی۔ کھلے دروازے سے ایک کم عمر لڑکا اندر آیا۔ ہاں، عمار نے کار کی چابی اچھالتے ہوئے کہا۔ یہ لو، گاڑی سٹارٹ کرو، میں ابھی آیا۔ لڑکے نے چابی لپکی اور باہر کی طرف چل پڑا۔ تم فون اپنے پاس ہی رکھنا اریج، عمار نے سنجیدگی سے تاکید کی۔ کوئی بھی بات ہو فوراً کال کر لینا۔ اریج نے سر ہلا دیا۔ چلو، عمار نے آہستہ سے کہا، اب میں مشن پر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے لیے یہ واقعی ایک مشن ہی تھا، مگر ہر ایک کے لیے اس کے معنی مختلف تھے۔ اللہ حافظ، اریج نے کہا اور دل ہی دل میں اس کی حفاظت کی دعا مانگی۔ عمار کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس دل فریب خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی ہوئی جو ابھی ابھی وہ لگا کر گیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس محبت میں گرفتار ہو کر اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ شخص شاید اس کے جذبات سے واقف بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا محسن تھا اور وہ اپنے محسن کے لیے مشکلیں پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ کبھی اسے چھوڑنا چاہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل کو ایک اور سمجھوتے کے لیے تیار کر لیا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ آفتاب اب پولیس کی حراست میں تھا، ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا، مگر جو نقصان وہ کر چکا تھا وہ کسی رپورٹ، کسی گرفتاری یا کسی سزا سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے گہرا زخم اس نے اریج کی زندگی میں لگایا تھا، ایسا زخم جس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ گرینی کا جانا، خوف کی وہ راتیں اور قید کے وہ دن، یہ سب اریج کے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ عمار کی مسلسل حوصلہ افزائی نے ہی اسے دوبارہ گھر سے باہر قدم رکھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ گرینی کے بعد وہ زیادہ دیر تک اسی دکھ میں جیتی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود کو سنبھال نہ پاتی، اگر وہ شخص اسے سہارا دینے کے لیے موجود نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر عمار ایک دن اسے چھوڑ گیا تو وہ پھر کس سہارے جیے گی۔ مصروفیت تلاش کرنے کے لیے اس نے خود کو باہر نکالنا شروع کیا۔ یہ اس کی اپنی بقا کی جنگ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زندگی کے شور میں اپنی خاموش چیخوں کو دفن کر دے۔ پہلا دن تھا، پہلا قدم، اور دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا اور امید بھی، مگر قسمت شاید ابھی اس کی آزمائشیں ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ ایک ایسے فڈے میں پھنس گئی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کسی پرائے فڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کی دوسری طرف عمار شاہ کی آواز تپتی ہوئی تھی۔ وہ غصہ کم اور خوف زیادہ تھا، مگر یہ فرق اریج سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے یہ بس ایک سخت لہجہ تھا، حکم دینے والا انداز، وہی انداز جس سے وہ ہمیشہ الجھتی آئی تھی۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا تو پھر؟ اس جملے کے آخر میں اس نے سانس کھینچ کر روکی، جیسے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اریج نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر فون کان سے لگائے رکھا۔
ارد گرد پولیس کی گاڑیوں کی مدھم روشنیاں تھیں، لوگوں کی خرگوشیاں اور دو خاندانوں کے افراد جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے۔ اب ماحول بظاہر کون تھا، مگر ہوا میں تناؤ اب بھی باقی تھا۔ وہ کبھی اس مصیبت کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ آدمی عمار سے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، ہر گلی، ہر موڑ، ہر ممکن جگہ، اس خوف میں کہ کہیں وہ اس کی پہنچ سے دور نہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آواز نرم تھی مگر اس کے اندر ایک ضد، ایک خاموش سرکشی صاف محسوس جا سکتی تھی، جیسے وہ ماننے سے انکار نہیں کر رہی، بس جھکنے سے انکار کر رہی ہو۔ جو سو ہوا، عمار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ابھی تم فوراً واپس آؤ، یہ حکم تھا، درخواست نہیں۔ عریض نے چند لمحے ادھر دیکھا۔ دو نوجوان لڑکے ایک طرف خاموش کھڑے تھے، جن کے چہروں پر ابھی تک خوف اور غصے کے آثار تھے، وہی دو لڑکے جن کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور جن کے پیچھے پورے خاندان آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی شال کو درست کیا اور آہستہ سے بولی، ان دونوں کے خاندان کا کچھ پتہ چل جائے تو آ جاؤ۔ یہ پہلا موقع تھا وہ اس کی بات کی نہ مانی کی تھی۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عمار شاہ کو یوں لگا جیسے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے، ایسی محبت جو اختیار چھین لیتی ہے، حدود دھند دیتی ہے اور خوف کو غصے میں بدل دیتی ہے۔ عریش، اس کی آواز میں اب سختی شامل ہو چکی تھی، مجھے سختی مجبور مت کرو۔ یہ جملہ تنبیہ تھا مگر اس کے پیچھے بے بسی چھپی تھی۔ عریش کے لبوں پر ہلکی سی کڑوی مسکرا گئی۔ شاید وہ جان بوجھ کر اس کا ضبط آزمانا چاہتی تھی، شاید نہ چاہتی تھی کہ یہ فکر کہاں تک جاتی ہے، یار کہاں ٹوٹتا ہے، آپ وہ بھی کر لیں۔ اس نے پرسکون مگر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمار نے دانت بھی، اس کے لیے یہ ضد نہیں تھی، یہ خط تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جگہ، یہ حالات اور یہ لوگ کس حد تک چکتے ہیں۔ وہ اس ساری صورتحال میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس نے اسے دوبارہ ریڈیو جوائن کرنے پر زور نہ دیا ہوتا، اگر اس نے اسے یہ اعتماد نہ دیا ہوتا کہ وہ سب سن لے گا، تو شاید آج وہ یہاں نہ ہوتی۔ عریج، اس نے باقاعدہ اب سرد لہجے میں کہا، بھول جاتی ہیں کہ آپ میری بیوی بھی ہیں۔ آپ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، اور اچھی بیوی ضد نہیں کرتی۔ یہ جملہ اس کے لیے کم بھی تھا، حقیقت بھی، اور ایک ایسا بوجھ بھی جسے ابھی تک پوری طرح قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی، شاید سوال، شاید احتجاج، شاید وہ سب کو دل میں جمع ہو چکا تھا، مگر اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے بند ہو چکا تھا۔ وہ لمحے فون کو دیکھتی رہی، جیسے جواب واپس آ جائے گا، پھر آہستہ سے فون نیچے کیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اسے اچانک ایسا کہ وہ واقعی کسی پرائے پھڈے میں خود پھنسوا بیٹھی تھی۔ دور کہیں گاڑی کا انجن سٹارٹ کی آواز آئی۔ اسے معلوم تھا عمار آ رہا ہوگا، وہ اسے وہیں سے لے جانے والا تھا، مزید بحث کے۔ اس سے جب اس نے عریض سے کہا تھا کہ وہ دوبارہ ریڈیو کرے، کہ وہ مضبوط، کہ وہ دوسروں کو سنبھال سکتی ہے، وہ لمحے اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ بھول گیا تھا کہ کچھ لوگ دوسروں کو چھوڑتے خود بکھر جاتے، اور وہ اس بکھرتی ہوئی لڑکی کو کسی پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی تیز ہو گئی۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ تھا۔ ہاں، آئندہ تم اپنا بہت خیال گے۔ وہ منہ کھول کر اٹھ جا رہی تھی۔ یار منہ تو بند کر لو، جو کیا آپ نے ابھی کہا ہے اس پر سبھی قائم رہیں گے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ایک لفظ پر پوری زندگی قائم رہوں گا۔ وہ مسکرا دی اور تھوڑی دیر بعد بولی، مجھے ہے وہ زندگی کو پرسکون جینا ہے۔ خدا نے اس سے کبھی نہیں چھوڑا تھا، زندگی میں اس کے لیے شخص کو بھیج دیا تھا۔ موت کے بعد ہو جاتی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کیسے جیے گی، اس سے کیسے نکلے گی۔ شکریہ۔ تھوڑی دیر بعد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بات اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔